ظالموں نے ہمارے بے شمار بھائیوں کو شہید کر دیا ہے, زخمی کر دیا ہے. یہ یہودیوں سے بھی پرلی نسل ہے. ان ظالموں کو شرم نہیں آتی. اس روڈ پہ جہاں پہ خون ہی خون ہے گولیاں مار رہے ہیں ہمارے بھائیوں کو. کیا تماشا ہے یہ؟ آپ ہمارے پیسوں پہ پلتے ہیں. یہ گولیاں ہمارے ٹیکس کے پیسے سے خریدتے ہمیں مار رہے ہو ظالموں. یہاں جواب نہ دیا, قبر میں تو بیٹھ گئے, کلمہ نہیں پڑھتا تم کیا؟ اتنا تو سری نگر میں ہمارے اوپر ظلم نہیں ہوا. یہ کیا کر رہے ہو انٹرنیشنل میڈیا, بھائی ساری دنیا, ہیومن رائٹ آرگنائزیشن, کہاں مر گئے آپ سب لوگ؟ کہاں مر گئے؟ کہاں مر گئے؟ آ جائے, آ جائے, ابھی وقت ہے, آ جائے, آ جائے, آ جائے. ہمیں مار رہے ہیں یہ ظالم, یہ ظالم ہمیں مار رہے ہیں. Assalamu alaikum. My name is Anamta Imran. I'm a girl from Ravlakot, Azad, Jammu and Kashmir. And today countless people in my Ravlakot have been murdered. Countless of my brothers, countless of my fathers have been killed in Ravlakot. And the world is staying silent. No one is speaking up for Kashmir. We never thought a day like this would come. We never thought we would have to see this day where our roads would be filled with our people's blood. Our soil is going to be covered with our people's blood. Our blood will not go in vain. Our blood will not go in vain. Please, please raise your voice for Kashmir. United Nations, Al Jazeera, Amnesty. Please, just raise your voice for Kashmir. We rose our voices for Gaza. We rose our voices for Sudan. Everyone. السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ہسٹری ہمارے ساتھ. دوستو, جون اور جولائی 2026 راولا کوٹ کی سڑکیں ہزاروں مظاہرین سے بھری ہوئی تھیں. ایک طرف اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے والے لوگ تھے تو دوسری جانب بھاری نفری کے ساتھ موجود سیکیورٹی فورسز. چند ہی گھنٹوں میں حالات اس قدر بگڑ گئے کہ گولیاں چلیں, جانیں ضائع ہوئیں, سینکڑوں افراد گرفتار ہوئے اور پورا آزاد کشمیر شدید سیاسی بحران کی لپیٹ میں آ گیا. آخر راولا کوٹ میں ایسا کیا ہوا؟ اس احتجاج کی اصل وجہ کیا تھی؟ حکومت اور احتجاجی قیادت کے موقف میں کیا فرق تھا؟ اور اس واقعے نے آزاد کشمیر کی سیاست کو کیسے بدل دیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کا تفصیلی اور غیر جانبدارانہ جائزہ لیں گے. دوستو, یہ کہانی صرف 2026 سے شروع نہیں ہوتی بلکہ اس کی جڑیں کئی سال پہلے شروع ہونے والے عوامی احتجاج میں ملتی ہیں. 2023 اور 2024 کے دوران آزاد کشمیر میں مہنگی بجلی, آٹے کی قیمتوں, بے روزگاری اور حکومتی پالیسیوں کے خلاف عوامی احتجاج شروع ہوا. انہی حالات میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ایک منظم عوامی تحریک کے طور پر سامنے آئی جس میں تاجروں, طلباء, وکلاء, ٹرانسپورٹرز اور مختلف شہری تنظیموں نے حصہ لیا. ان کا موقف یہ تھا کہ مقامی وسائل سے پیدا ہونے والی بجلی عوام کو سستی ملنی چاہیے اور حکومت کو معاشی اصلاحات کرنی چاہیے. اس وقت کے ساتھ تحریک کے مطالبات صرف معاشی نہیں رہے بلکہ سیاسی مسائل بھی شامل ہونے لگے جن میں اسمبلی کی مخصوص نشستوں کا تنازع بھی اہم موضوع بن گیا. جون 2026 میں حکومت نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پر پابندی عائد کر دی اور اسے غیر قانونی قرار دیا گیا. اس کے بعد مختلف شہروں میں متعدد کارکنوں کی گرفتاریاں ہوئیں اور تنظیم کے دفاتر پر بھی کارروائیاں کی گئیں. حکومت کا کہنا تھا کہ یہ اقدامات امن و امان برقرار رکھنے اور قانون نافذ کرنے کے لیے ضروری تھے. دوسری جانب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور اس کے حامیوں کا موقف تھا کہ وہ ایک پرامن عوامی تحریک چلا رہے ہیں اور ان کی آواز دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. انسانی حقوق کی بعض تنظیموں نے بھی گرفتاریاں اور طاقت کے استعمال پر تشویش ظاہر کی. دوستو, جون اور جولائی کے دوران راولا کوٹ احتجاج کا مرکزی مقام بن گیا. ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے. کئی مقامات پر دھرنے, ریلیاں اور مارچ کیے گئے. حالات اس وقت زیادہ خراب ہوئے جب سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان تصادم شروع ہوا. سرکاری موقف کے مطابق بعض مظاہرین نے سڑکیں بند کیں, سرکاری اہلکاروں اور گاڑیوں پر حملے کیے.
جس کے بعد پولیس نے کارروائی کی۔ اس کے برعکس احتجاجی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ مظاہرین بڑی حد تک پرامن تھے اور ان پر غیر ضروری طاقت استعمال کی گئی۔ آزاد ذرائع کے مطابق ان جھڑپوں میں مظاہرین اور سیکیورٹی اہلکار دونوں ہلاک اور زخمی ہوئے، جبکہ گرفتار افراد کی تعداد بھی سینکڑوں تک پہنچ گئی۔ مختلف ذرائع کے اعداد و شمار ایک جیسے نہیں ہیں، اس لیے درست تعداد پر اتفاق موجود نہیں ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ ان سب واقعات کے بعد کیا ہوا۔ متعدد شہروں میں اضافی سیکیورٹی فورسز تعینات کی گئیں۔ کئی مقامات پر انٹرنیٹ اور مواصلاتی خدمات متاثر ہوئیں۔ بڑی تعداد میں کارکنوں کو حراست میں لیا گیا۔ مختلف علاقوں میں سڑکیں بند کی گئیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا، جبکہ حکومت نے اپنے اقدامات کو قانونی اور ضروری قرار دیا۔ ان واقعات نے آزاد کشمیر کی سیاست پر گہرا اثر ڈالا۔ اسمبلی انتخابات سخت سیکیورٹی میں ہوئے۔ بعض علاقوں میں پولنگ متاثر ہوئی، جبکہ احتجاجی تحریک نے انتخابی عمل پر بھی سوالات اٹھائے۔ دوستو راولا کوٹ کے 2026 کے واقعات آج بھی مختلف زاویوں سے دیکھے جاتے ہیں۔ حکومت کے مطابق یہ کارروائیاں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ضروری تھیں۔ دوسری جانب احتجاجی قیادت اور بعض انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ طاقت کا استعمال ضرورت سے زیادہ تھا اور واقعات کی غیر جانبدار تحقیقات ہونی چاہیے۔ تاریخ کا تقاضا یہی ہے کہ ایسے حساس واقعات کو مختلف ذرائع، شواہد اور بیانات کی روشنی میں سمجھا جائے تاکہ ناظرین خود حقائق کا جائزہ لے سکیں۔